اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت پروگرام احکام شریعت اور حج سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ 8 ذو الحجہ کو حاجی حج کا احرام پہنیں گے اور فجر حتی الامکان کوشش کریں کہ مسجد حرام شریف میں ادا کریں۔ اس کے بعد پھر مینا جائیں گے۔ ظہر، عصر، مغرب اور اگلے دن کی عشاء یہ مینا میں پڑھنی ہے۔ 5 نمازیں مینا میں ادا کرنا سنت ہے۔ گویا کہ اتنی دیر مینا میں قیام کرنا بھی سنت ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ترک سنت پر کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوتا۔ اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ بعض ایسے میں نے پاکستانی حجاج کو دیکھا ہے کہ ان بیچاروں کے خیمے مزدلفہ میں لگائے گئے، یعنی کثرت رش کی بنا پر کہ مینا میں جگہ نہیں ہے تو مزدلفہ میں لگا دیے، اور وہاں پر گویا کہ انہوں نے 5 نمازیں مزدلفہ میں ادا کی اور مینا کی سنت ترک ہو گئی۔ لیکن سنت کے ترک پر فضیلت میں تھوڑی کمی آ سکتی ہے، لیکن کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ اور جیسے اب ان بیچارے حاجیوں کی مجبوری تھی تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ تو 8 ذو الحجہ کو مینا میں ہم پہنچے، ظہر، عصر، مغرب اور اگلے دن کی مغرب عشاء اور اگلے دن کی فجر پڑی تو 9 ذو الحجہ ہو گیا۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میدان عرفات جائیں گے اور 9 ذو الحجہ کا پورا دن میدان عرفات میں مختلف نیک اعمال کرتے ہوئے گزارنے ہیں۔ جب غروب آفتاب کا وقت ہو جائے تو پھر وہاں سے ہمیں روانہ ہونا ہے۔ جو مغرب سے پہلے وہاں سے نکل گیا اس پر دم لازم ہوگا، گویا کہ مغرب سے پہلے نہیں جا سکتے ہیں۔ ہاں، آپ لیٹ کر سکتے ہیں، آپ پوری رات بھی وہاں رک سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ مغرب کے فوراً بعد روانہ ہو جائیں، کیونکہ آج رات مزدلفہ میں گزارنا سنت کریمہ ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہی ہوتا ہے کہ معلمین شور مچا دیتے ہیں مغرب سے پہلے ہی، چلو چلو جلدی چلو جلدی چلو، مزدلفہ میں جگہ نہیں ملے گی، جلدی چل لو۔ تو بہت سے بیچارے جو حاجی ہوتے ہیں جن کو مسئلے معلوم نہیں ہوتے یا معلوم بھی ہوتے ہیں تو اس سچویشن میں ایک دم گھبرا جاتے ہیں اور وہ جا کے بسوں میں بیٹھ جاتے ہیں، اور معلمین لوگ غروب آفتاب سے کافی پہلے عرفات کی حدود سے باہر نکل جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، ان سب پر دم لازم ہو جائے گا اور گناہگار علیحدہ ہوں گے۔ اس لیے یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنے خیموں میں بیٹھے رہیں، معلم کے آدمی لاکھ آپ سے کہیں چلو 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 چلو، آپ کہیں نہیں، غروب آفتاب سے پہلے نہیں جائیں گے، جاؤ، وہ بس نہیں لے جا سکتے۔ اگر ایک حاجی بھی کم ہوگا وہ بس نہیں لے کر جائیں گے، وہاں پہ ان کو روکنا لازم ہے، ورنہ ان کے خلاف کیس ہو جائے گا، اور بعض اوقات لائسنس بھی ضبط ہو جاتا ہے حاجیوں کو تنگ کرنے کی بنا پر۔ اس لیے آپ وقوف عرفہ بالکل ترک نہیں کریں گے، غروب آفتاب تک وہیں پر جم کر بیٹھیں۔ ہاں، جب غروب آفتاب ہو جائے تو پھر فوراً سے پیچھتے، پھر ٹائم بھی ضائع نہ کریں، فوراً اپنے بسوں میں آ جائیں اور روانہ ہو جائیں۔ یا پھر اگر ایسا ہو کہ بس کے قریب کہیں آ کے آپ بیٹھ جائیں، وہاں پہ مبالغے کے ساتھ اچھی طرح دعائیں مانگ لیں، غروب آفتاب ہو تو فوراً بس پہ بیٹھ جائیں۔ لیکن چلنے کی اگر آپ بس میں شروع میں آ کر بیٹھ گئے اور اس نے میدان عرفات سے آپ کو باہر نکال دیا تو دم لازم ہوگا۔ اس لیے بہتر یہ ہے بیٹھیے گا نہیں، ادھر ادھر رک جائیے گا۔ مزدلفہ میں پہنچیں گے، آج رات مزدلفہ گزارنا سنت ہے۔ 8 ذو الحجہ آپ نے مینا میں گزاری، 9 ذو الحجہ میدان عرفات میں، غروب آفتاب کے بعد وہاں سے آپ چلے ہیں اور مزدلفہ پہنچ گئے۔ آپ کو بتایا تھا کہ ترتیب اسی طرح ہے کہ پہلے مینا ہے، پھر مزدلفہ سے گزرتے ہوئے میدان عرفات پہنچتے ہیں، پھر میدان عرفات سے دوبارہ مزدلفہ آئیں گے، مزدلفہ سے پھر مینا واپس آئیں گے۔ تو اس لیے مزدلفہ میں آپ نے رات گزارنی ہے۔ یہ 10 کی رات ہے، 9 کا دن گزرا، 10 کی رات۔ مغرب میدان عرفات میں نہیں پڑھنی، بلکہ مغرب اور عشاء دونوں کو مزدلفہ میں آ کے پڑھنا ہے۔ اور ہمارے اکابرین نے ارشاد فرمایا کہ یہ رات جو آپ مزدلفہ میں گزار رہے ہیں یہ شب قدر سے بھی افضل ہے۔ بعض نے یہ فرمایا، حدیثوں میں اس طرح کے الفاظ آئے ہیں، یہ شب قدر سے بھی افضل رات ہے۔ لہذا جب اتنی افضل رات ہے تو یقینی سی بات ہے کہ فضول گوئی میں اس کو خرچ کر دینا، اوٹ پٹانگ حرکتوں میں یا سوتے رہنا یہ بھی مناسب نہیں۔ کوشش کریں جاگیں اور جتنی کثرت سے عبادت ہو سکے اس رات میں عبادت کریں۔ پوری رات گزار کے جب طلوع فجر ہوگی تو طلوع فجر سے لے کر اور طلوع آفتاب تک اس کے درمیان اگر ایک لمحہ بھی آپ مزدلفہ میں ٹھہر گئے تو آپ کا
وقوف کا واجب ادا ہو جائے گا۔ یعنی مزدلفہ میں ٹھہرنا سنت بھی ہے واجب بھی ہے۔ سنت تو پوری رات ہے، اور واجب کے لیے آپ کو طلوع فجر سے طلوع آفتاب کے درمیان چاہے 1 منٹ آپ ٹھہر جائیں، یہ واجب ادا کرنے کے لیے ٹھہرنا ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ، اگر کوئی طلوع فجر سے پہلے مینا کی طرف چلا گیا تو واجب ترک کر دیا اور اس پہ دم لازم ہوگا۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوروں، بچوں اور عورتوں کو اس چیز کی اجازت مرحمت فرمائی ہے کہ وہ فجر سے پہلے جا سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ اکیلے جا سکتے ہوں۔ یہ تو نہیں کہ مرد حضرات بھی ساتھ چلے جائیں، ان کے لیے تو پھر ترک واجب ہوگا، اس لیے تھوڑا سا اس میں احتیاط کریں۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ مزدلفہ میں رات گزارنا سنت ہے، لیکن طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک 1 لمحہ بھی ٹھہرنا واجب ہے۔ اس کے بعد آپ مینا پہنچیں گے۔ آپ کو بتایا تھا 10 ذو الحجہ کو آپ مینا پہنچ گئے۔ ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، اس کے بعد قربانی ہوگی۔ جب یقین ہو جائے کہ قربانی ہو چکی ہے تو پھر حلق کروائیں گے، یا قصر ہے بال چھوٹے کروائیں، اور اس کے بعد طواف الزیارہ کے لیے انسان روانہ ہوگا۔ اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں یا حج قران، تو 10 ذو الحجہ کی ترتیب یہی ہے کہ پہلے شیطان کو کنکری مارنا، اس کے بعد قربانی، پھر حلق، پھر طواف الزیارہ ہے۔ اگر آپ نے ترتیب چینج کر دی دم لازم ہو جائے گا۔ لیکن حج افراد کرنے والے پر چونکہ قربانی واجب نہیں ہوتی ہے، لہٰذا وہ قربانی کو آگے پیچھے کر سکتا ہے، یعنی کرنا بھی چاہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرنا چاہے تو تب بھی اس کی مرضی ہے، کیونکہ اس پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ اس لیے اس کی ترتیب تو یہ ہوگی کہ پہلے کنکری مارے گا، اس کے بعد حلق، اس کے بعد طواف الزیارہ۔ اب وہ قربانی چاہے حلق سے پہلے کروائے چاہے بعد میں، حج افراد والے کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن حج تمتع، حج قران والے کے لیے ترتیب لازم ہے۔ جا کے طواف کریں گے، طواف الزیارہ ہے، طواف الزیارہ کرنے کے بعد پھر مینا واپس آئیں گے، اور 11 اور 12 کو رمجی کرنی ہے، کنکری مارنی ہے، اور تینوں شیطانوں کو۔ پہلے دن صرف بڑے شیطان کو ہوتی ہے، اور دوسرے اور تیسرے دن تینوں شیطانوں کو ہوتی ہے، چھوٹے کو، پھر درمیانے کو، پھر بڑے کو۔ پہلے دن جو ہے وہ کنکری مارنے کا وقت طلوع فجر کے بعد سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور دوسرے اور تیسرے دن زوال آفتاب کے بعد ہوتا ہے۔ فقہ حنفی کی روشنی میں اگر دوسرے یا تیسرے دن کسی نے زوال سے پہلے کنکری ماری تو وہ کنکری کاؤنٹ نہیں ہوں گی، اور وہ بعد میں مارنی ہوں گی۔ اسی طرح بعض بہنیں ہوتی ہیں، رش دیکھ کر اپنے شوہر کو یا بھائی وغیرہ کو کہہ دیتی ہیں آپ میری طرف سے مار دینا۔ انسان جب تک خود مارنے پر قدرت رکھتا ہے، کوئی کنکری مارنے کے سلسلے میں کسی کا وکیل نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو جس کی طرف سے مطلب یہ کنکری ماری گئی اس پر دم لازم ہو جائے گا، کیونکہ خود ہی یہ کام کرنا ہوگا۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ جوابات کی طرف آتے ہیں۔ بس تھوڑی سی حج کے لیے میں عرض کر دوں کہ طواف زیارہ کرنے کے بعد دوبارہ مینا آئیں گے، اور 10 اور 11 کو تینوں شیطانوں کو کنکری ماریں گے، چھوٹے کو، درمیانے کو، بڑے کو۔ لیکن اس کا وقت اب ہوگا زوال آفتاب کے بعد، یعنی زوال کے بعد سے شروع ہوگا، پھر سارا دن بھی رہتا ہے، رات میں بھی مار سکتے ہیں لیکن مکروہ ہوتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ مینا میں 12 کی غروب آفتاب سے پہلے آپ کو نکل جانا ہے۔ اگر آپ مینا میں 12 ذو الحجہ کی غروب آفتاب تک ٹھہرے رہے تو پھر واجب ہوگا کہ پھر آپ اگلے دن کی کنکری بھی مار کر ہی جائیں گے، یعنی کنکری مارنا واجب ہو جائے گا۔ تو پوری رات وہاں گزاریں، پھر اگلے دن آپ کنکری ماریں، وہ بھی زوال کے بعد ہی مارنی ہوگی، اور اس کے بعد پھر آپ جا سکتے ہیں۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ 12 تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے آپ مینا کی حدود سے باہر نکل جائیں۔ اس کے بعد طواف حج تمتع کرنے والے اور حج قران، ان دو کے اوپر طواف وداع، یہ جس کو طواف رخصت بھی کہتے ہیں، یہ واجب ہوتا ہے۔ یہ مطلب رخصتی والا طواف ہے، یہ طواف کرنا پڑے گا۔ ہاں اگر کوئی بہن ان دنوں میں حالت حیض میں ہیں اور فلائٹ وغیرہ ایسی ہیں، مطلب سیٹس ایسی بک ہو گئی ایسی ڈیٹس میں کہ اب وہ اگر فراغت کا مطلب انتظار کریں تو حیض ختم نہیں ہو رہا، فلائٹ نکل جائے گی، فلائٹ میں چلے جائیں تو یہاں مسئلہ ہو جائے گا۔ تو ایسی کوئی بہن مجبوری میں ہو، اس کے لیے طواف رخصت ساقط ہو جاتا ہے، یعنی اس کے چھوڑ دینے کی اجازت ہوگی۔ اسی طریقے سے بعض بہنیں طواف الزیارہ کے دنوں میں یہ مطلب حیض کی حالت میں ہو جاتی ہیں۔ طواف الزیارہ کا وقت یاد رکھیں کہ 10 ذو الحجہ کو بھی آپ کر سکتے ہیں، 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کی غروب آفتاب سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں بغیر دم کے کر سکتے ہیں۔
لیکن اگر 12 کی غروب آفتاب ہو گئی تو پھر ویسے تو اس کے وقت پوری زندگی ہے لیکن دم دینا پڑے گا۔ اور اگر کوئی بہن حالت حیض میں ہے، وہ انتظار کر رہی ہیں کہ جی ختم ہو جائے، 10 گزر گئی، 11 گزر گئی، 12 گزر گئی اور حیض ختم نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے اب دم لازم ہوگا۔ لیکن اگر فرض کر لیں کہ فلائٹ ایسی ہے کہ ان کو فوراً نکلنا ہے اور حیض چل رہا ہے، تو پھر ان کے لیے حکم شرع یہی ہے کہ وہ طواف کر لیں، اسی حالت میں طواف کر لیں، لیکن اب ان کے اوپر ایک بدنہ لازم ہوگا۔ دم کہتے ہیں بکرے یا دمبے کو ذبح کرنے کو، اور بدنہ کہتے ہیں بڑے جانور کو، یعنی گائے یا اونٹ ذبح کرنا۔ تو جو بہن ان ایام میں ہوں اور ان کی فلائٹ ایسی ہے کہ وہ اب انتظار نہیں کر سکتی ہیں، وہ اسی حالت میں طواف زیارہ کر لیں گی، لیکن جرم کے کفارے کے طور پر ایک بدنہ دینا ان پہ لازم ہوگا۔ جوابات کی طرف آتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ گود بھرائی کی رسم کیا ہے، یہ کیسی ہے، اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ تو غالباً بچی جب پریگننٹ ہو جاتی ہے تو شاید پھر کچھ پیسے سے لا کر دیتے ہیں کہ جی چلیں جی پریگننٹ ہو گئی، اس کو خوشی میں کچھ پیسے دیں۔ نوجوان یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بہت برا لگتا ہے کہ ایک مخفی معاملہ سب پر ظاہر ہو جاتا ہے، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ رسم اچھی وہ ہے جو قرآن و حدیث کے موافق ہو، اور بری اور غلط وہ ہے جو قرآن و حدیث کے مخالف ہو۔ اور بعض رسوم ایسی ہیں کہ نہ شریعت ان کی اجازت دیتی ہے نہ ان کو منع کرتی ہے۔ ایسی رسوم پھر عرف پر موقوف ہوتی ہیں کہ لوگ، خاندان والے، اس زمانے والے اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی اس کو معیوب نہیں سمجھتا، اچھا سمجھتا ہے، بہتر سمجھتا ہے، ایک خاندان میں رسم و رواج چل رہی ہے، تو نہ قرآن نے حکم دیا نہ حدیث نے، منع بھی نہیں کیا، تو پھر اس کو آپ کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا ہوتا کہ قرآن حدیث نے حکم نہیں دیا، شرعاً منع بھی نہیں ہے، لیکن برا محسوس ہوتا ہے، لوگ اس کو بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ایسی رسم کا قائم کرنا بھی منع ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے، اگر یہ گود بھرائی کی رسم، آپ کا ذہن تو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا، مناسب نہیں لگتا، بالکل آپ کا ذہن اچھا کام کر رہا ہے، لیکن اگر آپ کے خاندان میں گود بھرائی کی رسم کا رواج ہے اور کوئی بھی بڑا چھوٹا اس کو برا فیل نہیں کرتا ہے، تو شرعاً اس کی اجازت ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنے گھر میں، اگر آپ فیملی والے ہیں، آپ کی زوجہ کے ساتھ ایسا معاملہ ہے، تو آپ گھر والوں کو روک سکتے ہیں، پیار محبت سے روکنا کوئی شرعاً منع نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو اسے گناہگار بھی قرار نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ بہرحال یہ رسم رائج ہوتی ہے بعض گھروں میں۔ یہ کہتے ہیں کہ خاتون ایسی ہیں جن کو ان کے شوہر مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، نان نفقہ بالکل نہیں دیتے، تو عورت نے تنگ آ کے کورٹ سے خلا لے لیا، کیونکہ شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو شوہر طلاق بھی نہیں دے رہا۔ اب کسی نے کہا ہے کہ جی کورٹ کا خلا نافذ نہیں ہوتا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، فقہ حنفی تو یہی ہے کہ صرف 2 وجوہات کی بنا پر اگر شوہر کورٹ میں نہیں آتا، قاضی کے سامنے نہیں آ سکتا، تو قاضی شوہر کے قائم مقام ہو کر اس نکاح کو ختم کر دے گا۔ یہ حقیقتاً خلا نہیں ہوتا ہے، یہ فسخ نکاح کہلاتا ہے۔ فے، سین اور خے، فسخ۔ فسخ مانے ختم کر دینا۔ اس کو لوگوں نے خلا بنا لیا ہے۔ خلا کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ لڑکی پیسے دے کر شوہر سے طلاق لے، اس کا نام ہے خلا۔ اور اگر بغیر پیسوں کے شوہر طلاق دے گا، اس کا نام ہوتا ہے طلاق۔ تو بغیر پیسوں کے طلاق ہو تو طلاق، پیسوں کے بدلے میں ہو تو خلا، اور شوہر آیا ہی نہیں ہے، قاضی یا جج شوہر کے قائم مقام ہو کر اور پھر لڑکی کا نکاح ختم کر رہا ہے، اس کو فسخ نکاح کہتے ہیں، یہ خلا نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال اب ہوا یہ کہ فقہ حنفی کے اندر 2 وجوہات کی بنا پر صرف جج یا قاضی شوہر کے قائم مقام ہو کر اس نکاح کو ختم کر سکتا ہے۔ ایک یہ کہ شوہر ایسا غائب ہو جائے، کسی باہر ملک میں چلا گیا، اطلاع ختم ہو گئی، کانٹیکٹ ختم ہو گئے، اور بالکل کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ زندہ ہے یا مردہ، اسے کہتے ہیں مفقود الخبر۔ مفقود مانے جو گم جائے، اور خبر کے معاملے میں یعنی جس کی خبر گم ہو جائے اسے کہتے ہیں مفقود الخبر۔ لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکی جا کے کورٹ میں رجوع کرے گی، قاضی صاحب اس کو 4 سال کی مہلت دیں گے کہ 4 سال تک ویٹ کرو، 4 سال تک شوہر نہ آئے، پھر لڑکی جا کے مطالبہ کرے گی، تب جج جو ہے وہ فسخ نکاح کروا سکتے ہیں۔ دوسرا عنین کا مسئلہ ہوتا ہے، ایسا کوئی شخص جو ابتدا سے ہی ایک بار بھی حقوق زوجیت ادا کرنے پر قدرت نہ رکھتا ہو، تو لڑکی جا کے مطالبہ کر سکتی ہے۔ شوہر، یہ قاضی اس پر بھی شوہر کو 1 سال کی مہلت دے گا کہ
کہ آپ اپنا علاج کروائیں۔ 1 سال کے بعد پھر لڑکی اگر جا کے کورٹ میں رجوع کرتی ہے تو قاضی جج وغیرہ گواہ وغیرہ بلا کر یا جیسے بھی جرح کر کے پوچھے گا کہ بھئی ایسا ہوا ہے کہ آپ اب بھی قدرت نہیں رکھتے ہیں، وہ کہے گا ہاں، تو پھر شوہر کو کہا جائے گا آپ طلاق دیں، نہیں مانے گا تو قاضی اس کے قائم مقام ہو کر نکاح کو ختم کروا دے گا۔ باقی فقہ حنفی یہ کہتا ہے کہ اور کوئی ایسی وجہ نہیں ہے جس کی بنا پر کورٹ خلا کو نافذ کرے۔ یہ مفتہ بہی قول ہے۔ مفتہ بہی کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات علماء کا اختلاف ہوتا ہے، تو جو ایسے بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں کسی بھی ایک فقہ سے تعلق رکھنے والے کہ جو یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سا قول قوی ہے، کون سا ضعیف اور کمزور ہے، کس قول کو عوام کے سامنے پیش کرنا زیادہ مناسب ہے، کس قول کو پیش کرنے سے عوام اور خطاؤں اور گناہوں میں یا مطلب شرعی رعایتوں سے فائدہ اٹھا کے ناجائز امور کی طرف بڑھ جائے گی، یہ فیصلہ کرنا ان کا کام ہوتا ہے۔ ان کو اصحاب ترجیح کہتے ہیں۔ تو جو اصحاب ترجیح پھر فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ قول عوام کے سامنے پیش کرنا ہے، اسے کہتے ہیں مفتہ بہی قول۔ تو مفتہ بہی قول تو یہی ہے، لیکن اس کے مقابل جو غیر مفتہ بہی ہے یا مرجوح قول ہے، یہ راجح قول کہلاتا ہے، وہ مرجوح قول، وہ یہ ہے کہ فقہ حنفی بھی یہ کہتا ہے کہ ایسی لڑکی جو تسلسل سے ظلم برداشت کر رہی ہو، اسے اس مسلسل ظلم سے بچانے کے لیے قاضی فسخ نکاح کر سکتا ہے۔ اگرچہ آپ کسی بھی دارالعلوم میں جائیں شاید ہی کوئی آپ کو فتویٰ دے اس کے جواز کے سلسلے میں، لیکن میری اپنی ذاتی رائے بھی یہی ہے، بہت سارے علماء یہ رائے رکھتے ہیں، اگرچہ فتویٰ دینے سے ہم لوگ کتراتے ہیں، لیکن رائے ہماری یہی ہے کہ پہلے جج اچھی طرح تحقیق کر لے۔ اگر واقعی شوہر اتنا ظالم اور جابر ہے، روزانہ گالیاں بکتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، بچی کی جان کو خطرہ ہے، عضو کے تلف ہو جانے کا خطرہ ہے، نان نفقہ دیتا نہیں، زندگی تنگ کر رکھی ہے، تو کیا ہماری شریعت اس بات کو پسند کرے گی کہ ایک بچی کو اس طرح ظالم کے حوالے کر کے ساری زندگی اس بیچاری پہ ظلم و ستم ہوتا رہے؟ تو لہٰذا بالکل پھر جج اس کے قائم مقام ہو کر کورٹ کا خلا نافذ کر سکتا ہے، یعنی فسخ نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ بچی جا کر کسی دارالفتہ سے فتویٰ لے لے تو بہت بہتر ہے، تائید مل جائے، اس کے بعد بالکل اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہ کویسچن آیا کہ ایک امام صاحب ہیں، وہ عالم بھی ہیں، انہوں نے کوئی میٹرک کا امتحان اپنی جگہ کسی اور کو چیٹنگ کر کے دلوا دیا، لوگوں کو پتہ چل گیا۔ اب وہ امام اگرچہ توبہ کر چکے ہیں لیکن لوگ بہت زیادہ بدظن ہو گئے ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جب امام کوئی خطا اعلانیہ طور پر کرے یا کوئی ایسی خطا جو پوشیدہ طور پہ کی تھی لیکن بعد میں وہ اعلانیہ طور پہ معروف ہو جائے اور اس کی وجہ سے لوگ بدظن ہوں، تو بہتر یہ ہے کہ وہ خود اس سیٹ کو چھوڑ دیں، کیونکہ امام کے پیچھے جب لوگ نماز پڑھیں گے اور امام کو یہ تصور کریں گے یہ خائن ہے، خیانت کی ہے، کیونکہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ اپنی جگہ کسی اور کو بٹھا دینا، اور میرا غالب گمان ہے کہ وہ حقیقتاً عالم نہیں ہوں گے، کہیں سے سند مل گئی ہوگی، ورنہ عالم کی یہ شان نہیں کہ وہ اس طرح دھوکہ دہی کرے، نام کے عالم ہوں گے، اس لیے ان کو بہتر ہے کہ وہ اس سیٹ چھوڑ دیں اور کسی اور جگہ جائیں جہاں لوگ ان کو جانتے نہ ہو، وہاں صحیح ہے۔ لیکن جب لوگ ان سے بدظن ہو چکے ہیں تو ایسے امام کو مقرر رکھنا کہ جس سے لوگ بدظن ہوں، دل اس کا مائل، لوگوں کا ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو دل مائل نہ ہو رہا ہو، تو یاد رکھیں کہ اس میں کمیٹی بھی قابل گرفت ہو جاتی ہے، لہذا ایسے امام صاحب کو معزول کرنا بالکل شرعاً درست ہے۔ یہ بہن فرماتی ہیں کہ کسی کے پاس سونا نصاب سے کم ہے، چاندی بھی نصاب سے کم ہے، لیکن ان کے پاس فریج بھی ہے، ٹی وی بھی ہے، تو کیا وہ مستحق زکوٰۃ ہیں؟ تو نہیں ہوں گی بہن۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر سونا اور چاندی دو نصاب ہوں اور دونوں کمپلیٹ تو نہیں ہو رہے، تھوڑے تھوڑے ہیں، لیکن ان دونوں کی اگر قیمت ملا لی جائے اور کسی ایک کا نصاب بن جائے، جیسے چاندی کا، مثال کے طور پہ آج کل چاندی 40,000 45,000 کی آ رہی ہے، تو اگر سونا چاندی کو ملائیں تو 40-45 ہزار روپے آرام سے بن جائیں گے، تو ایسا شخص مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اس کو زکوٰۃ دینا لازم ہوگا۔ اگر 1 سال گزر جائے تو زکوٰۃ دیں گے۔ ہمارے ہاں غریبی فقیری کا معیار اور امیری کا معیار مختلف ہے، شریعت کسی اور نگاہ سے دیکھتی ہے، تو زکوٰۃ وغیرہ کے مسئلے میں شریعت کے بنائے ہوئے غربت کے معیار کو دیکھنا ہے، ہمارے بنائے ہوئے معیار کو نہیں۔ شریعت اس طرح کی خاتون کو مالدار تصور کرتی ہے، لہٰذا ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ فریج اور ٹی وی کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل یہ سونا چاندی کی وجہ سے، فریج ٹی وی ہوتا، سونا چاندی نہ ہوتا، پھر ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے تھے، یہ حاجات اصلیہ میں آتے ہیں۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ ہم نے کسی بلڈر کو کچھ پیسے دیے ہوئے ہیں دکان کے لیے، فلیٹ کے لیے، تو کیا اس پر زکوٰۃ بنے گی؟ دیکھیں، چونکہ آپ نے چیز کو پرچیز کیا ہے، خریدا ہے، اگرچہ بھی آپ کے قبضے میں نہیں آئی، تعمیر چل رہی ہوگی، وہ پیسہ آپ کی ملکیت سے نکل گیا، لہذا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب وہ آپ کو فلیٹ یا دکان قبضے میں دے دیں،
اس کے بعد جب 1 سال گزر جائے گا پھر آپ اس دکان پر، چونکہ آپ نے کہا تجارت کی نیت سے لی ہے، 1 سال گزرنے کے بعد پھر جو دکان کی قیمت ہو وہ لگوا لیجئے گا، اس کا 2.5% آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ فلیٹ چونکہ رہنے کے لیے آپ لے رہے ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس گائے اونٹ ہیں جو ہم نے دودھ بیچنے کے لیے لیے ہوئے ہیں، تو کس پر، جانوروں پہ زکوٰۃ ہوگی یا دودھ پر ہوگی؟ دیکھیں جانوروں پہ نہیں ہوگی، دودھ پر بھی نہیں ہے، کیونکہ دودھ آپ سیل آؤٹ کریں گے، جب آپ بیچتے ہیں اس سے جو نفع آتا ہے اس نفع کے اوپر ہوگی۔ ہاں ایسا اگر ہوا کہ سال تمام ہوا اور آپ نے دودھ نکال کر کنستروں میں رکھا ہوا ہے، تو چونکہ یہ مال تجارت ہے اس کی بھی قیمت کاؤنٹ کر کے ٹوٹل میں ملا کر پھر 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہوگی، لیکن جانوروں پہ نہیں ہے۔ ایک بہن نے فرمایا کہ ساقط بچہ، یعنی جو مس کیریج ہو جاتا ہے، اس بچے کا نام رکھیں یا نہ رکھیں؟ بہتر ہے کہ رکھیں، لیکن بعض علماء نے سانس لینے کی قید لگائی ہے کہ 4 ماہ کا بچہ ہو کے اگر ضائع ہو جائے، یعنی اس میں روح پڑ جاتی ہے، اس کے بعد چاہے وہ پیدا ہو یا نہ ہو، ویسے ہی پیٹ میں ضائع ہو جائے، لیکن 4 ماہ کا ہو گیا تو اس کا نام رکھ دیا جائے، کیونکہ 4 ماہ کے بعد روح پھونک دی جاتی ہے۔ اس لیے جو اس سے کم عمر کا بچہ ہوگا اس کا نام نہ بھی رکھیں کوئی بات نہیں، لیکن اس بچے کا نام رکھ لینا بہتر ہوتا ہے، اور خصوصاً جو بچہ پیدا ہوتے ہی مر گیا، اس نے سانس لیا ہے، اس کا تو پھر نام ضرور رکھ ہی لینا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ شب برات میں پٹاخے پھوڑتے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں سخت ناجائز اور گناہ ہے، یہ رات کے پٹاخوں کی رات نہیں ہے، یہ عبادت کی رات ہے، اگر کوئی کرنا چاہے تو اس میں عبادت کرے۔ یہ پٹاخے ہماری رسم نہیں ہیں، یہ غیر مسلمین کی رسوم ہیں جو ہمارے پاس آ گئی ہیں، ان سے ہمیں بالکل اجتناب کرنا چاہیے۔ جو ماں باپ اس رات میں بچوں کو پٹاخوں کے لیے پیسے دیں گے وہ بھی شدید گناہگار ہوں گے۔ بچے تو بعد وقت مکلف ہی نہیں ہوتے، دینے والا گناہگار ہوگا، اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ ان سے روکیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی قبضہ کر کے کوئی جگہ پر مسجد بنا لے، اس مسجد میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں اگر تو کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی ہے وہ قبضے میں کر کے اور مسجد بنا دی گئی، یہ مسجد حقیقتاً نہیں ہے، اس کو گرا دینا واجب ہے، اور وہ نماز پڑھنا اس میں خطا اور گناہ ہوگا۔ اور اگر گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے اور وہاں پر ضرورت ہے مسجد کی، کوئی ہے ہی نہیں جگہ، مسجد وغیرہ ہے ہی نہیں، تو پھر گورنمنٹ کو درخواست دیں کہ وہ ہمیں یہ جگہ مختص کر دے تاکہ یہاں مسجد بنائیں اور لوگوں کی ضرورت پوری ہو۔ اب اگر گورنمنٹ کی طرف سے تھوڑا سا ڈیلے ہو رہا ہے اور آپ نے اس پہ مسجد تعمیر کر دی ہے، تو بہرحال اس مسجد کے اندر نماز ادا کرنا شرعاً جائز ہوگا۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا مؤذن کے لیے جائز ہے کہ اقامت کہنے سے پہلے مؤذن، امام نہیں مؤذن، وہ لوگوں سے کہہ دے کہ جی اپنے موبائل بند کر لیں، صفحے سیدھے رکھ لیں، یا یہ امام کا حق ہے؟ دیکھیں کسی کا بھی حق نہیں ہے، یہ تو ایک عام آدمی بھی تلقین کر سکتا ہے، نہ امام کا ہے نہ مؤذن کا۔ چنانچہ جب کسی کا حق نہیں ہے تو جو کہہ دے بالکل صحیح ہے، چاہے امام صاحب کہیں چاہے مؤذن صاحب کہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کرسی پر بیٹھ کر اقامت کہہ سکتے ہیں؟ بالکل کہہ سکتے ہیں اگر کوئی شرعی عذر ہے۔ ویسے تو اقامت کھڑے ہو کر کہنا سنت ہے، لیکن اگر کسی کے ساتھ شرعی عذر ہے، کوئی اور اقامت کہنے والا نہ ہو، تو پھر یہ بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں۔ کوئی دوسرا موجود ہے تو بہتر یہ ہے کہ پھر وہ دے تاکہ سنت کے مطابق اقامت ہو۔ مرد کے لیے سرخ لباس پہننا کیسا ہے؟ پہن سکتا ہے مرد، لیکن اس میں یہ مکروہ تنزیہی فقہا نے قرار دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ لیکن یہ ناپسندیدگی اس حد تک نہیں ہے کہ آدمی پہنے تو گناہگار ہو، یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی پہنیں گے تو گناہگار تو نہیں ہے لیکن ناپسند ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سرخ لباس پہنے ہوئے دیکھا تو آپ نے اظہار ناپسندیدگی فرمایا تھا۔ لیکن ایک بات میں واضح کر دوں کہ ہم جب یہ کوئی پروگرام کرتے ہیں نا، ہم جب کوئی عنابی کلر جس کو کہتے ہیں، میرون کلر جس کو کہتے ہیں، وہ پہنیں گے تو بعض اوقات لائٹ کی وجہ سے اور کیمرے کی وجہ سے وہ ریڈ دکھائی دیتا ہے۔ تو اگر کوئی عالم دین بیٹھے ہوں، انہوں نے کوئی ویسٹ کوٹ وغیرہ پہنی ہے، کوئی امامہ پہنا ہوا ہے، اور آپ کو وہ ریڈ محسوس ہو رہا ہے، تو فوراً بدگمانی نہ کریں کہ جی دیکھیں انہوں نے خلاف سنت کوئی پہنا ہوا ہے طریقہ رنگ، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لائٹنگ وغیرہ کی وجہ سے تھوڑا ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ عمرے پر گئے اور جب لیٹے تو اوپر والی چادر اچانک منہ پر آ گئی، سر پر آ گئی، تو کیا اس پہ کوئی دم وغیرہ لازم ہوگا؟ دیکھیں اگر تھوڑی دیر کے لیے آئے اور آپ نے فوراً ہٹا دیا تو 1 مٹھی کھجور یا 1 مٹھی گیہوں صدقہ کر دیں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اگر اس وقت آپ نے کر دیا تھا تو ٹھیک، نہیں کیا اب کر دیجئے، کہ اس کا پوری زندگی اس کا وقت ہوتا ہے۔ اور یہ جو صدقات وغیرہ ہوتے ہیں، گیہوں صدقہ کرنا، کھجور وغیرہ، اس کے لیے حدود حرم بھی شرط نہیں ہے، آپ گھر پر آ کر بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر بدنہ ہو، یعنی گائے اونٹ ذبح کرنی ہے، یا دم ہو، بکرا دمبا ذبح کرنا ہے، وہ حدود حرم میں واجب ہوتا ہے۔ باقی جتنے صدقات وغیرہ ہوتے ہیں حرم میں کر دیں بہت اچھا ہے، ورنہ گھر پر آ کر بھی کر سکتے ہیں، تو آپ اب ہی ادا کر دیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہوگا۔
یہ کہتے ہیں بعض اوقات اسٹیج پر نعت خوانی وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے تو اسٹیج کے پیچھے جو اسکرین لگائی جاتی ہے اس پہ بعض اوقات کعبۃ اللہ کا عکس ہوتا ہے، گنبد خضرا بنا ہوتا ہے اور اس کی طرف پیٹھ ہو رہی ہوتی ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ یقیناً صحیح نہیں ہے، یہ ایک بے ادبی ہے. ہاں اگر وہ اونچے ہیں تھوڑے بنے ہوئے کہ پیٹھ کے فوراً پیچھے نہیں آ رہے بلکہ سائیڈ میں بنے ہوئے ہیں، اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ذرا تھوڑا سا اونچے ہوں تو بہت اچھا ہے. ایک بہن کہتی ہیں کہ گھر میں اگر وضو کے لیے پانی نہیں ہے، اطراف میں بھی پانی نہیں ہے، تو کیا ایک لڑکی گھر سے نکل کر 1 میل دائیں بائیں آگے پیچھے سفر کر کے وہ پانی تلاش کرے یا تیمم کر لے؟ دیکھیں اگر عورت ایسی ہے کہ باپردہ عورت ہے، باہر نکلتے ہوئے مسائل پیدا ہوں گے کیونکہ کہاں گھر میں جا کے دروازے بجائیں گے، اور ہمارے کراچی میں تو بڑے بڑے پورے علاقوں میں پانی نہیں آ رہا، کہاں جا کے بیچارہ آدمی پانی مانگے. تو اگر وہ بہن غالب گمان رکھتی ہے کہ کسی گھر میں جاؤں گی ڈائریکٹ اور وہاں سے پانی مل جائے گا تو تلاش واجب ہوگی، جائیں اور پانی لے آئیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ نہیں کہ ڈور ٹو ڈور جا کے دروازے بجا کے جیسے پولیو کے قطرے پلانے والا ہو اور کہ بھی پانی دے دیں وضو کے لیے، ایسا کہنے کی حاجت نہیں ہے. غالب گمان کر لیں کہ یہاں پانی نہیں ہوگا اطراف میں یا راستہ پرفتن ہے، لوگ خراب قسم کے ہیں، تو یہ بہن تیمم کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں، انشاءاللہ آخرت میں بڑی ذمہ ہوں گی. یہ کہتی ہیں اگر کسی کی والد صاحب کی مکس روزی تھی اور گھر میں وہی روزی آتی تھی اور اس رقم سے بہت ساری اشیاء بنائی گئیں، اب اس شخص کا مثلا انتقال ہو گیا تو کیا ورثاء اس کی وہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بالکل کر سکتے ہیں، بلکہ فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی کا اکاؤنٹ ہے اس میں بیلنس ہے اور یہ پتہ ہے کہ حرام بھی تھا حلال بھی، لیکن اب یہ نہیں پتہ کہ کتنا حرام تھا کتنا حلال، تو وارثوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں. وبال بہرحال مرنے والے پر ہوگا. اور یہ جو پھر خرید کے چیز آ جاتی ہے اس میں تو اور شرعی رعایت مل جاتی ہے، اس میں بلا کراہت آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کو تمام چیزیں صدقہ کرنی پڑیں گی، واجب نہیں ہے. ہاں اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ بغیر ثواب کی نیت کے وہ تمام چیزیں صدقہ کر دیں اور اپنے ویسے ہی گزارا کر لیں دوسری روزی سے. لیکن اگر آپ اس کو رکھ لیتے ہیں تو بالکل آپ گناہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ خالصتاً حرام نہیں ہے، مکس ہے اور مکس کے اندر کافی رعایت ہوتی ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح ایک اکاؤنٹ تھا وہ ہماری والدہ نے کھلوا لیا، اس سے پروفٹ بھی اس پہ بنتا رہا، بعد میں وہ وتھ پروفٹ وہ اکاؤنٹ سے تمام پیسے نکلوا لیے گئے، اکاؤنٹ بند کر دیا گیا اور اس پیسے سے گولڈ خرید لیا. اب وہ گولڈ ہمیں مل رہا ہے بچوں کو، یعنی تو ہم کیا وہ گولڈ لے سکتے ہیں جبکہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ اکاؤنٹ کے خالصتاً جو ہمارے پیسے تھے اس کا ہے یا جو اس میں پروفٹ شامل تھا وہ بھی اس میں شامل ہو گیا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جواب وہی ہے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے دیا کہ جب مورث کی طرف سے جو ہمارے بڑے ہوتے ہیں جو فوت ہوتا ہے اور اس کا مال وراثت بن جاتا ہے، اس کو مورث کہتے ہیں. مال وراثت جب آپ کے پاس آئے اور وہ غالب گمان یہ ہے کہ خالصتاً حرام کا نہیں بلکہ مکس ہے، تو وارثوں کے لیے شرعاً بالکل اجازت ہوتی ہے کہ وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لہٰذا اب آپ کو پتہ ہی نہیں کتنا پروفٹ بنا کتنا نہیں. ہاں اگر آپ یہ تکلف کرنا چاہیں تو کر لیں کہ آپ بینک سے معلوم کر لیں، بینک والے پورا آپ کو ریکارڈ دے دیں گے کہ بھئی اس سن سے سن تک اکاؤنٹ تھا، یہ اصل آپ کا ایسڈ تھا، اس پہ اتنا پروفٹ بنا، جتنا پروفٹ آپ کو بنتا محسوس ہو وہ آپ بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دیں، گولڈ پورا کا پورا اپنے پاس رکھ لیں، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوگا. ایک یہ آف ایئر کویسچن آیا تھا کہ کیا یہ جو گو ہوتی ہے گو، یہ کھانا شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں گو جو ہوتی ہے یہ چھپکلی سے تھوڑی بڑی، یعنی بڑی چھپکلی کہہ لیں آپ، لیزرڈ اتنی بڑی ہوتی ہے. یہ جو فیمیل ہوتی ہے ذرا بھاری بدن کی ہوتی ہے اور اس کا جو میل ہوتا ہے گوہرا کہتے ہیں، وہ تھوڑا پتلا منہ ہوتا ہے، اس کا لمبا سا، بھاگتا بہت تیز ہے. یہ ایک خاص قبیلے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور انہوں نے اجازت طلب کی تھی اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبیلے والوں کو گوہ کھانے کی اجازت دی تھی. خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تناول نہیں فرمائی، جلیل القدر صحابہ نے نہیں. وہ مخصوص قبیلہ تھا جہاں غالباً غذائی قلت تھی اور اس قسم کی چیزیں ہوتی تھیں، تو سرکار نے ان کو بضرورت اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے. لیکن بہرحال خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا اور آپ نے تناول نہیں فرمایا ہے. ای میل ایڈریس چل رہا ہوگا، جو بھائی بہن ہمیں کال نہ کر سکیں میل کرنا چاہیں میل کر سکتے ہیں، جواب دینے کی بھرپور کوشش کریں گے. اب اپنے میزبان کو، ہمارے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیت کے ساتھ
دنیا میں اور آخرت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور بے شمار اپنی رحمتوں سے مزید نوازے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.